الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 اور 274 تلاوت کی گئی ہیں۔ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نیک کام پر خرچ کرنے کی تاکید کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی صدقات کے خرچ کرنے کے اہم ترین مقام کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ہے، صدقات نافلہ اس کے خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، اور صدقات کے بارے میں اللہ رب العزت نے 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں، 6 چیزیں پہلے اور 7ویں چیز اس آیت مبارکہ میں۔ وہ 7 چیزیں کون کون سی؟ نمبر 1، سب سے پہلے چیز ارشاد فرمائیں کہ صدقات دے کر تم احسان مت جتلاؤ۔ نمبر 2، دوسری چیز بیان فرمائی کہ صدقہ دینے کے بعد جس کو صدقہ دیا ہے اس کو ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو۔ نمبر 3، ریاکاری نہ کرو، دکھلاوا نمود و نمائش مت کرو۔ نمبر 4، اپنے مال میں سے اعلیٰ چیز دو، گھٹیا اور حرام مال والی چیز تم نہ دو اللہ کے راستے میں۔ نمبر 5، اپنے صدقات کو تم ظاہر کر کے دو، لوگوں کو دکھا کے دو تاکہ لوگ تمہارا صدقہ دینا دیکھ کر خود بھی صدقہ دینے والے بن جائیں۔ نمبر 6، چھٹی بات اللہ رب العزت بیان فرمائے کہ صدقات کو چھپا کر دو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ باسا اوقات بعض مقامات پر صدقے کو چھپا کر دینا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اب 7ویں چیز کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے کہ صدقہ دینا زیادہ اجر و ثواب کی چیز کون سے مقام پر ہے، کون سی جگہ پر دینا، صدقہ نافلہ دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا، ان فقراء کو دینا سب سے زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ فی سبیل اللہ، اس کا اطلاق 3 قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک انسان نکل گیا، ایک انسان، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ سفر میں جو کچھ مال دولت خرچ کرتا ہے اس کو دینا، یہ سب کچھ ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے، بہت بڑا کار خیر ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو کسی دین کی تبلیغ کے لیے یا حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، مال پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی منگوانے کا راستہ بھی نہیں ہے، لوٹ گیا، کسی نے لوٹ لیا، سارا مال چوری کر لیا، یہ شخص بھی شامل ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو علم کے لیے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ بس ہم دین کے لیے ہماری ساری زندگی وقف ہے۔ وہ طلباء، وہ علماء، وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی دین کو بنا لیا، سارا کام سارا وقت ہی انہوں نے دین کو دے دیا، اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ استطاعت رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، کام بھی کر سکتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، مزدوری بھی کر سکتے ہیں، لیکن دینی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کام کو نہیں کر سکتے۔ اگر کرے بھی، کر سکتے ہیں، کرے بھی تو کرنے کی وجہ سے جو ان کی دینی مشغولیت ہے،
جتنا ذہن ان کا دین کے کام میں لگنا چاہیے وہ ذہن دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جائے، جس کی وجہ سے دین کے کام میں حرج پیدا ہو جائے، وہ لوگ اس سے مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، اس سے مراد اصحاب صفہ ہے، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور مسجد کے ساتھ ایک چبوترا تھا، مسجد کے ساتھ ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا، وہاں چھت تھی چھپر کی لگی ہوئی تھی، ان کے کھجور کی چھال کی تھی، وہاں پر وہ رہتے تھے، اپنے گھروں سے آگے ایمان لے آئے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ کوئی چیز پینے کے لیے، بس ان کا گزر اوقات بس لوگوں کے صدقات پر ہی ہوتا تھا، ان کا لوگوں کو کس نے دے دیا، کھا لے نہیں دیا پھر بھی گزارا کر رہے۔ ان کی تعداد 40 سے لے کر 500 تک ہوتی تھی، کبھی 40 50 70 80 100 اس طرح کرتے کرتے 400 کے درمیان تک ان کی تعداد ہے، 400 500 تک۔ اتنے زیادہ تعداد میں طلباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کے اخراج ایسے بس پورے ہوتے تھے، کسی نے گھر سے لا کے دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آ گیا، وہ لوگ کھلا دیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تیسرے نمبر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، وہ سارے۔ فرمایا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یاد رکھو جو جاہل ہے وہ گمان کرے گا ایسے لوگوں کو غنی، تو یہ تو نیک لوگ ہیں، غنی لوگ ہیں، ان کے پاس بڑا مال ہے، کیوں؟ ان کا حلیہ دیکھ کے، سفید لباس ہے، سفید پگڑی ہے، سفید لباس ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ تو کہیں سے غریب نظر نہیں آتا، لیکن وہ سفید پوش ہوتا ہے، اندر خانے اللہ اور اس کا معاملہ وہ الگ ہوتا ہے، وہ اندر خانے اللہ اور اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کی کیا حالت، کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کتنا ہے کتنا نہیں ہے، لیکن وہ سوال نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ سوال کا کرنا جون سا ہے یہ درست بات نہیں ہے، سوال کا کرنا یہ درست بات نہیں ہے یہ، اس لیے بہرحال فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ یہ لوگ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافا لپٹ لپٹ کے، اس طرح سوال بھی نہیں کرتے لوگوں سے۔ بعض لوگ ہوتے جو سوال زبان سے تو نہیں کرتے لیکن انسان کے ساتھ چپک جاتے ہیں، انسان کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، بھائی ہماری کوئی خدمت کرو، ہمارا کوئی معاملہ صحیح کرو، ہمیں اتنے دے دو، ہمیں فلاں کرو، لوگ مانگتے ہیں، اور مانگنا لوگوں نے ایک اپنا عادت اور وتیرہ بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان مالدار ہو کے سوال کرے گا، روز قیامت اللہ کے ہاں ایسے حاضر ہوگا، اس کے چہرے کے اوپر کوئی گوشت کا ذرہ نہیں ہوگا، ہڈی نما چہرہ لے کے وہ حاضر ہوگا، وہ ہڈی نما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا قبیسہ، اے قبیسہ، جس وقت حضرت قبیسہ آئے تھے، یا اللہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ اپنے قرضوں کو ادا کروں، میں دب چکا ہوں قرضوں میں، مجھے کچھ مدد کیجیے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المسألۃ لا تحل، کہ سوال کرنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے سوائے 3 بندوں کے، سوائے 3 بندوں کے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو فقر میں ہو اور فقیری نے اس کے ہاتھ مٹی میں مل دیے ہو۔ مطلب یہ ہے، یہ کنارہ کشی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، کنایہ کے طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، کہ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اس کا مٹی مٹی ہو گیا، اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ گھر ہے اپنا، نہ اپنا کاروبار ہے، نہ اپنا کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی سیونگ اکاؤنٹ ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، مٹی مٹی ہو چکا، اس کا بالکل صاف ہو چکا ہے۔ ایک وہ انسان۔ دوسرا فرمایا کہ وہ انسان جس کے اوپر اتنا بوجھ ہو، اتنا قرض ہو کہ اس کی گردن کو اس نے جھکا دیا ہو، انکم آف سورسز، کمانے کے ذرائع اس کے پاس ہے نہیں، لیکن اس کے پاس بوجھ اتنا ہے، لوگوں کا قرضہ فلاں کا 1 لاکھ، فلاں کا 2 لاکھ، فلاں کا 10 لاکھ، اتنا دینا ہے، اب چاروں طرف سے بیچارہ گھرا ہوا ہے، یہ شخص سوال کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ کشی کے عالم میں ہو، فاقے کاٹ رہا ہو، اور اس کے محلے کے آس پاس کے 3 لوگ اس کی گواہی دے دے کہ یہ انسان فاقہ کاٹ رہا ہے، یہ غریب انسان ہے، نادار انسان ہے۔ فرمایا کہ ان 3 کے علاوہ جو انسان سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، حرام۔ تو اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صاحب نصاب تک مال، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جون سی ہے، وہ جس کے پاس ہے، وہ اگر سوال کرتا ہے، اس کے لیے سوال کر کے کھانا یہ حرام ہے یہ۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جون سے وہ اس سے سخت فتویٰ دیتے ہیں،
وہ فرماتے جس کے پاس 40 درہم ہے، صرف 40 درہم ہے، وہ شخص بھی جو ان سے ہے سوال کر کے نہیں کھا سکتا، سوال نہیں کر سکتا، لوگوں سے سوال نہیں کر سکتا، مانگ نہیں سکتا۔ آج لوگوں نے مانگنا ایک وتیرہ بنا لیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ مانگنا ایک بہت بری چیز ہے یہ، اور مانگنے سے کبھی کسی انسان کا کبھی پورا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات، مانگنے سے کوئی کام پورے نہیں ہوتے۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے، جب کسی کے ساتھ بیٹھے بات چیت ہو گئے، 50 روپے پھڑانا، 100 روپے پھڑانا، 500 1000 پکڑ لیا، بس ٹھیک ہو، چلو جی اس کے پاس تو بڑا ہے۔ اب اس انسان کو مانگتے ہوئے شرم آتی، یار 100 روپے کی مانگنے دے کو لو۔ لیکن پیسے جو بات ہے، جو قرض ہے، وہ تو روپے کا حساب روز قیامت ہوگا، وہ تو روز قیامت ایک ایک روپے کا ہوگا۔ بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے، تو یہ چیز غلط چیز ہے۔ یہ چیز مانگنا نہیں چاہیے کسی انسان سے بھی، کوئی نہیں مانگنا چاہیے۔ دیکھے علماء کرام کو، بزرگان دین کو، جو ایک کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنی تنخواہ تک نہیں مانگتے کبھی۔ اور ایسے نیک لوگ موجود ہیں، وہ نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ہماری مدد فرمائے گی۔ اور بعض لوگوں نے ایسے بھی ہے جنہوں نے ساری زندگی سوال ہی نہیں کیا، کسی سے سوال ہی نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ سوال مت کرنا، تم سوال مت کرنا۔ کہتے جب آپ نے مجھے فرمایا تو مجھے اتنی اچھی لگی، نصیب میں عمل کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے اوپر ایسا عمل کیا کہ سواری کے اوپر سوار ہوتا تھا میں، اور میرا نیچے برچھا گر جاتا، سانٹا وغیرہ جو سا تھا گر جاتا، تو میں خود اتر کے اس کو اٹھاتا تھا، کسی اور سے نہیں کہتا بھائی یہ پکڑانا۔ یہ سوال بھی میں نے چھوڑ دیا میں نے۔ لیکن آج ہم اپنے کاموں کے لیے کیا، غیروں کے کاموں کے لیے کیا، اپنے رشتہ داروں کے کاموں کے لیے کیا، لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہیں۔ تو سوالات سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کا عادت نہیں ہوتی سوالات کرنے کی۔ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، مل گیا کھا لیا، نہیں مل گیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت یہ تھی، جب آپ کو مل جاتا آپ شکر ادا کرتے، جب نہیں مل جاتا اللہ کی طرف زاری کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور صحابہ علیہ رضوان میں یہی حالت تھی، جب مل گیا شکر ادا کر دیا، جب نہ ملا تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ایک صحابی اپنے گھر کے صحن کے اندر ٹہل رہے تھے، پورا دن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، فاقہ آ گیا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہاتھوں کو ہلا ہلا کے اپنے صحن میں پھر رہے ہو خوشی خوشی۔ بیوی نے پوچھ لیا کہ کیا مسئلہ ہے، اتنا خوش کیوں پھر رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے ہمارے اوپر فاقہ آ گیا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور تم ایسے خوشی کے ساتھ پھر رہے ہو۔ اس صحابی نے کتنا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ جو غلام، جو مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر روز آتا تھا وہ آج میرے گھر میں آ گیا، خوش نہ ہوں تو پھر کیا ہو؟ کون سا مہمان؟ فاقہ۔ یہ ایک مہمان تھا، پہلے حضور کے پاس تو روز آیا کرتا تھا، میرے پاس آج آ گیا تو میں خوش نہ ہوں تو پھر کیا ہوں؟ میں خوش نہ ہوں تو کیا ہوں؟ تو یہ حضرات صحابہ کی زندگی تھی۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ فقہا گزرے ہیں، ان کے پاس بھی اتنا مال دولت نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے، امام نظر بن شمیل رضی رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری کے استاد ہے، ان کی حالت کو دیکھ لیے۔ اور بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر رحمہ اللہ تعالی، بڑے مفسر گزرے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تفسیر انہوں نے لکھی تھی، کئی جلدوں پر موجود تھی۔ تو ان کی بھی حالت یہی تھی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، لیکن دین کا کام کرتے تھے، وہ دین کا کام کرتے تھے۔ دین کے کام کرنے کے لیے انہوں نے نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنے مال کو دیکھا، نہ اپنے وقت کو دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خرچ کر رہے، اپنے آپ کو لگا رہے دین کی طرف، تو ان لوگوں پہ خرچ کرنا یہ تمہارے لیے بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ وہ دین کی خدمت وہ کر رہا ہے، نیکی کے کام وہ کر رہا ہے، جہاد وہ کر رہا ہے، حج وہ کر رہا ہے، تبلیغ وہ کر رہا ہے، دین کی تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے، دین کا علم وہ پھیلا رہا ہے۔ تم اگر اس کے اوپر کچھ خرچ کر دو گے تو اس کے سارے نیکی کے کام کا ثواب تمہیں بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کسی انسان، کسی نیک انسان کس طرح اگر آپ نے مدد کر دی تو یہ ہے فرمایا کہ سفید پوش کی مدد کرنا، اور بڑے اور یہ چیز ہر جگہ میں انسان کو میسر نہیں ہوتی۔ آج کل تو لوگوں نے بڑا ڈھنڈورا پیٹ لیا ہے، گداکاری اپنا کام بنا لیا، لوگوں نے اپنا کام بنا لیا ہے۔ اور لوگ آج کل ایسے بھی ہے، بھائی سفید پوش تو وہ کبھی بتائے نہ لوگوں کے سامنے، کبھی اپنی زبان ہی نہ کھولے، اپنے حالت کو چھپا کے رکھے لوگوں سے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی میں سفید پوش ہوں، میں سفید پوش ہوں،
سفید پوش ہونا بتا رہا ہے زبان سے، سفید پوش کہاں رہ گیا؟ سفید پوش کہاں رہ گیا؟ پھر وہ کہتے میں سفید پوش ہوں جناب، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات اللہ کی طرف ان کی امتحان اور توجہ ہوتا ہے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنی حالت کو ظاہر ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرمائے تعریفوا بسیماہم، تم ان کی نشانیوں سے دیکھو گے، ان سے بات چیت کر کے، کھود خرید کر کے ان کی باتیں ذرا کھولو گے تو پھر پتہ لگے گا اندر کے حالات کیا، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، ان کے گھروں کے اندر کیا سختیاں اور کیا تنگی ان کے اوپر آ رہی ہے، ان کے اوپر پھر پتہ لگے گا۔ اس لیے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، جاہل لوگ تو ان کو غنی سمجھتے ہیں اور وہ سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کس نیت کے ساتھ کیا تمہاری حیثیت ہے، کس ذہن کے ساتھ تم خرچ کر رہے ہو۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی، سرا و علانیہ، ظاہری بھی اور پوشیدہ بھی، دونوں طرح سے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، رب کے ہاں اجر ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ بھئی ہم نے خرچ کیا ہے مال تو اس کا اجر ثواب دنیا میں مل جائے گا ہمیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بس اوقات انسان کہتا ہے کہ میں نے صدقہ دیا ہے اتنا تو مجھے اس کا 7 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے دنیا میں دے دے گا۔ تو بھائی ایسا کوئی کانسیپٹ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے صدقہ دیتے وقت، صرف اور صرف فلاحم اجرہم عند ربہم، اپنے رب کے ہاں اجر ہے صرف بس، اور کسی کے ہاں کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی ہمیں واہ نہیں چاہیے، کوئی ہمارے صدقہ دینے کی وجہ سے غریب تعظیم کرے، کوئی تعظیم نہیں چاہیے، اپنی کوئی عزت نہیں چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کوئی دنیا مطلوب ہے، یہ اللہ کے لیے دینا ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ہی اس کا اجر و ثواب۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی تم پر خوف نہیں ہوگا، کوئی تم پر حزن نہیں ہوگا، یہ لوگ آخرت میں کامیاب اور سربلند اور سرفراز ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔